قادر مندوخیل صاحب، یہ جو کراچی میں دنگل ہو رہا ہے آپ کا اور مسلم لیگ نون کا، تو یہ آپ کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا یا اس میں تحریک انصاف بھی کوئی دنگل میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی؟ بہت شکریہ امیر صاحب. دنگل تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ دنگل تو دو پہلوانوں کے بیچ میں ہوتا ہے. یہاں کوئی دو پہلوان نہیں ہے. 2021 میں پورے پی ڈی ایم کو میرے جیالوں نے شکست دی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس زیرو کام تھا. آج ہمارے پاس اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہم کر چکے ہیں. یہاں گیس کے، واٹر سپلائی کے، سیوریج کے میگا پروجیکٹ ہم کر چکے ہیں. یونیورسٹی منظور کرا چکے ہیں. 50,000 سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کے رجسٹریشن کرا چکے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں شناختی کارڈ گھر گھر بنوا چکے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے بھی 1 روپے کا کام نہیں کیا ہے، تو دنگل آپ نہیں کہہ سکتے اس کو. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا. یقیناً پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہے یا ان کی جو ووٹ ہے وہ بھی مجھے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ میرے سپورٹر پہلے بھی تھے، آج بھی ہے. کیونکہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ میرے کام کو دیکھے، میرے کام کو دیکھا. یہاں انتہائی غریب آبادی ہے، یہاں بیسک جو بنیادی سہولیت ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ 22 مہینے کی ممبرشپ میں نے یہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں گا. اور پھر پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی تھی 6 نمبر پہ. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو نون لیگ، این پی، جمعیت اور آج ایم کیو ایم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس سے زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اگر یہ خوف کا علامت نہیں ہے تو کیا ہے. پورے پاکستان نے میرے خلاف احتیاط کی ہے، تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ دنگل نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ سیٹ ہم آسانی سے نکال دیں گے. اچھا، اب اس میں ایک اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں جو امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ امیدواران جو ہیں یہ انہوں نے اپیلیں دائر کی تو بہت سے جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملی. مثلا اس میں ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی آج ریلیف مل گیا ہے، شانتانہ گلزار صاحبہ کو بھی ریلیف مل گیا ہے، شہریار آفریدی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کو اجازت نہیں ملے ان کو بھی مل گیا. تو ہمایوں مومن صاحب، یہ جو لوگ ہیں آپ کے جن پہ مقدمات بھی ہیں اور ان کو کافی دباؤ کا بھی سامنا تھا، اب ان کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو ملنا شروع ہو گئی ہے اور شاید بلے کا نشان بھی مل جائے؟ حامد صاحب، میں اگر آپ کی کرسی آپ کے نیچے سے کھینچ دوں اور دوبارہ آپ کو دے دوں، کیا میں آپ کو ریلیف دوں گا؟ اس وقت تک میرا سر پھٹ چکا ہوگا. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو دوبارہ کرسی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا میں آپ کو ریلیف دے رہا ہوں، میں نے پہلے غلط کام کیا تھا، اس کے بعد میں آپ کو کرسی دوں گا، اس کے ساتھ مجھے آپ کو سوری بھی کہنا چاہیے تھا. بہت غلط. تو یہ جو اتنے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف اتنے لوگوں کے، صرف 890 لوگوں کے ہم نے کہا، یہ 890 وہ تھے جو کہ فرسٹ چوائس تھے ہر ایک حلقے کے اوپر، ہر ایک پروونشل، ہر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر یہ مین کینڈیڈیٹس تھے. ان کے 100% جو ہماری فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی اور جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ 100% کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اب یہ یاد رکھیں یہ وہی آر او نے کیے ہیں کہ جن آر او کے خلاف ہمیں عدم اعتماد تھا کہ یہ لوگ آنیسٹلی نہیں کر سکیں. اس میں آر اوز نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ ہمیں مجبوری ہے یہ کرنے کے لیے. میں مثال دیتا ہوں. ایک جج صاحب نے پوچھا، اب مجھے حلقہ یاد نہیں ہے، 2 حلقوں سے 2 پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، 2 مختلف آر اوز نے کیے تھے. ان سے جب پوچھا کہ جی یہ کیا ایک ہی آر او نے دونوں پیپر وہ ریجیکٹ کیے، انہوں نے کہا نہیں جی، ان کے الگ تھے ان کے الگ تھے. انہوں نے کہا کہ اس میں فل سٹاپ کاما کے بھی فرق نہیں ہے. اچھا، مطلب اٹ واز سو بلیٹنٹلی کہ آپ یہ سمجھے کہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے کہ مطلب تھوڑی سی تو عقل استعمال کر لیتے ہیں. ٹریبیونل سے تو ریلیف دیکھیں اب یہ ٹریبیونل سے ریلیف نہیں مل رہا. ٹریبیونل سے جو آپ نے کہا تھا نا جو بہت غلط ہوا ہے اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی پوری طرح کریکٹ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالی جتنا ہو گیا ہم اس میں بھی خوش ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا تو یہ سارے جیتیں گے. لیکن 1-2 کمنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اتنے سینئر بندے اور ان سے ہمیشہ ایک تو جس اچھے طریقے سے وہ بولتے ہیں اور جس خوبصورتی سے بولتے ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں تو بڑا نئے ہوں پالیٹکس میں،
ٹھیک ہے. لیکن دو تین چیزیں انہوں نے کہا کہ عمران خان واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو عدم اعتماد سے ایک پروسیس کے تھرو نکالا ہے. بالکل نکالا ہے, کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کر نہیں سکتے تھے نا, باقی تو سارے کرپشن سے نکلے, ان کے اوپر تو کرپشن کیسز سے اس وجہ سے نکالا گیا. باقی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ کر رہے تھے, دیکھیں مجھے اصل میں اگر میں ذرا کروں تو مجھے رانا ثناء اللہ کی وہ باتیں یاد آتی ہیں اور مجھے کبھی کبھی کھٹکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ لڑائی ہے ہماری سروائیول کی, سو اٹس آئدر می, آئدر اس اور ہم, اور اس کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو میں بعض دفعہ اس پہ وہ مجھے تنگ کرتی ہے بات. اچھا ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نے ان کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, ہر دفعہ میاں صاحب ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا, ہر دفعہ وہ چھوڑ کر گئے, یہ لوگ نہیں چھوڑ گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, 1998 میں کیا ہوا تھا, 2/3 میجورٹی کے بعد 25 بندے رہ گئے تھے, اور تو کوئی نہیں رہا تھا نا. اچھا اس کے علاوہ کیوں میاں نواز شریف چھوڑ کے جاتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب وہ واپس آئے تھے تو پیچھے تو ان کا بھائی بھی نہیں آیا تھا ایئرپورٹ لینے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ود دی اماؤنٹ آف جو ان کے خلاف جو اس گورنمنٹ نے, ان کی گورنمنٹ پی ڈی ایم نے, اور اس کنٹینیوٹی آف دیٹ گورنمنٹ نے جو ان کے خلاف جس طریقے سے ایک وینجنس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں, بھائی آپ کو کیا لینا دینا, آپ جا کے ایک اور اکانومسٹ کے اوپر وہ کر رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں. بھئی ایک بندے نے لکھا ہے, اس نے اقرار کیا کہ میں نے لکھا ہے, ایک نے چھاپ دیا ہے, آپ اپنا آرام سے کام انہوں نے کرو. کہا میں نے ڈکٹیٹ کروایا, خان صاحب نے کہا میں نے ڈکٹیٹ کروایا. انہوں نے دیکھیں ڈکٹیٹ کرایا یا جو بھی کرایا, ہی از ٹیکنگ دی ریسپانسبلٹی نا, دیٹ از گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں نہیں, پیریڈ. اس سے آگے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے.